غلام احمد قادیان اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی نبی 23 سال نبوت کا دعویٰ کر کے زندہ رہے یا عذاب نہ ہو اس پہ تو وہ سچا نبی ہے. اور یہ دعویٰ جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. ابھی تو وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ اخبارات دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں جی، تاکہ پتہ لگ سکے کہ 23 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے یا 23 سال ہو چکے ہیں. یہ ہے کہ یہ غلام احمد قادیان نے اس چیز کو کیوں پیش کیا؟ وہ اس لیے کہ محمد صاحب کا مشن 23 سال کا تھا. جی، تو وہاں سے یہ حکمت نکالی گئی کہ اگر کوئی نبی 23 سال زندہ رہتا ہے اعلان نبوت کے بعد اور وہ کسی قسم کا عذاب نہیں آتا تو وہ سچا ثابت ہوگا. اس معیار پہ جو ویڈیو دکھائی گئی ہیں وہ تو 35 سال 40 سال کی ہے. جی، گواہی پوری ہو گئی کہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں 40 سال سے پرانی آڈیو کہ زاہد صاحب نے یہ کہا تھا، اعلان نبوت کیا تھا، جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہو گیا. تو اس کے مطابق یہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلے اور ایمان لے کے آئے. جی، سمجھ میں آ گئی؟ جی ضرور. ان کا دعویٰ تو ساقط ہو گیا یہیں پہ. ہم اپنے نقش قدم پہ اپنے نبی کے چل کر ایمان لے کے آئے، بلکہ اس 40 سال کے دوران میں زندہ بھی ہوں، میری تعلیمات بھی پھیل گئی اور نہ خدا نے کوئی عذاب بھیجا، بے شک. بلکہ برکتوں پہ برکتیں دیے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا. یہ ہر دعوے نبوت کا جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اس سے یہی پوچھتے ہیں تمہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے. جی، نبی کا دعویٰ نہیں ہوتا، اعلان ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا اور میں یہ بیان کر رہا ہوں خدا کی طرف سے. تو اب تو 40 سال کی ویڈیو رکھ دی، وہ تو 23 سال سے بھی اوپر کا زمانہ گزر گیا ہے. 17 سال تقریباً گزر چکے ہیں. تو اس معیار پہ تو میں بہت ہی آگے نکل گیا. وہ آڈیو دکھائیں، ویڈیو دکھائیں، یہ لو. اب تمہیں کوئی عذر نہیں ہے کہ تم ان کو نبی سچا نبی نہ سمجھو. نمبر 2، میں یہ آپ کو کاپی بھیج دوں گا. جی، یہ اخبار ہے، دیکھ رہے؟ جی، یہ اخبار یہ 1996 کا اخبار ہے جس میں جرمن نے میرے متعلق آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ نبی بھی ہے، گرو بھی ہے، اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. جی، واہ. تو یہ 1996 کا اخبار ہے. جی، ٹام شڈا، مشہور اوشو ٹام شڈا اوشو ہے. اس کو میں بھیج دوں گا. جی ضرور. اس کی ٹرانسلیشن کرا کے گوگل پہ جی، 1906 کے اندر یہ میں نے یہ جگہ خریدی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. جی، 96 کے اندر انہوں نے یہ انٹرویو لیا میری نبوت کا. تو میں موسیس کو کہہ دوں گا، وہ بھیج دے گا آپ کو یہ. جی بالکل ٹھیک اگر ہوگا. آپ واہ. دیکھ رہے ہیں آپ سینٹر، جی حضور. یہ میری تصویر بھی دیکھ. ہاں جی. تو اللہ ماشاء اللہ اس کو بھی 25 سال گزر چکے ہیں. واہ. ٹھیک ہے. جی، تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا جماعت احمدیہ کے پاس مجھے قبول نہ کریں. جی، اور پھر دوسرا، میں ان کے سامنے وہی شرائط رکھتا ہوں جو میرے یہ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. 40 دن خالی ذہن ہو کر دعا کریں اللہ سے کہ یہ شخص
نبوت کا جو معیار تھا اس سے تو بہت ہی آگے نکل گیا، لیکن اب یہ بھی کہتا ہے کہ غلام احمد قادیان روح کی دنیا میں ایمان لا چکے ہیں جی اور ان کے بیٹے محمود بھی ایمان لا چکے ہیں، چوتھے خلیفہ بھی لا چکے ہیں۔ اے اللہ کرے 40 دن، جیسے یہ دوسروں کے لیے یہ معیار رکھتے ہیں، ہم پہ کھول یہ بات کھڑا کریں، کھول یہ بات کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں، تو نے نہ اس کو مارا بلکہ اس کی تعلیم ہی پھیلا دی۔ جی ٹھیک ہے، جی یہ محمد کے 23 سال سے بھی آگے نکل گیا اور تعلیمات بھی پھیلا دی، لمبی عمر بھی دے دی، گواہیاں بھی ہیں، آڈیو وہ دکھا دینا ان کو، وہ جی ویڈیو آپ کے پاس ہوں گی اب تو۔ جی 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 اور اب یہ کوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، غلام احمد قادیان بھی، ان کے بیٹے محمود اور چوتھے خلیفہ بھی مرزا طاہر صاحب کو یہ کہ اور اس سے اوپر اور جس کو غلام احمد قادیان کہتے ہیں کہ محمد عربی کا پاؤں میرے سر پہ میرے کندھوں پہ ہے، میں ان کا غلامان غلام ہوں۔ جن کا یہ غلامان غلام ہے وہ محمد صاحب بھی تو ایمان لا چکے ہیں جی بے شک۔ جو 40 دن نہیں، اگر غلام احمد قادیان کے بارے میں پوچھنا تو 40 دن، اور اگر محمد عربی کے بارے میں پوچھنا تو چلے 40 اور دن، تو 80 دن ان کے بن گئے۔ جی تو یہ معیار انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہے یا دوسروں کے لیے، یہی معیار اب میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی کوئی عذر باقی نہیں رہا جب 3 پرانے لوگوں نے گواہی دے دی جو بڈھے ہو گئے، اس نے اس وقت کہا تھا میں مسیح الزمان ہوں، خدا کا دل ہوں، اور اپنی تعلیمات پیش کی تھی۔ باقی اس میں لکھا ہوا کہ 96 کے اندر میں نے یہ خریدا اور 96 کے اندر یہ انٹرویو ہوا۔ جی ٹھیک ہے، اس کو منہ سے جائے گا تو وہ کاپی آپ کو بھیج دے گا، جی ضرور گوگل کی ٹرانسلیشن اپنے آپ کرائے، کرا لیں گے جی۔ یہ معیار بھی پورا ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا، یہ مسیح زمانہ اور خدا کے دل پر ایمان نہ لے کے آئے تو یہ سب جکڑے جائیں گے، چاہے مسلمان ہو، جہاں جہاں میری تعلیمات پہنچ رہی ہیں، جماعت احمدیہ اور اسلام اور عیسائیت، وہاں سب سے پوچھا جائے گا کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا؟ ہاں ہم نے کہا تھا، تو تم ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ خدا کے مددگار کیوں نہیں ہوئے؟ تو ان پہ کیا بیتے گی، یہ اپنا حساب کتاب بھی کریں نا ذرا۔ جی یہی چاہتے ہیں نا کہ 23 سال پہلے کیا زاہد صاحب نے یہ واقعات کسی اور سے بیان کیے؟ جی بالکل آڈیو دیکھ ویڈیوز ہیں، وہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ پورے کا پورا ثابت ہو گیا، 23 سال سے اوپر کا دور گزر چکا ہے۔ اب ان سے پوچھے اب تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ اگر نہیں لے کے آتے تو تم نافرمان ہو اپنے نبی کے، جی اس کے نقش قدم پہ نہیں تم چلتے پھر، کیونکہ اس نے یہ معیار رکھا تھا 23 سال کا، اور تم نے اس کو معیار بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا کہ جھوٹے کی پہچان یا سچے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ 23 سال کے اوپر کا زمانہ گزارے۔ جی تبھی تو وہ بھی تو جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے وہ بھی تو یہی کہتا ہے 23 سال کا معیار ہے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ غفار جمبا صاحب جی۔ غفار جی جی غفار کہتا ہے، چوہان کہتا ہے زاہد صاحب پر 23 سال کا جو اعلان ہے کہ وہ زندہ رہے گا نبی، ان پہ اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہمارے قرآن ہمارے اسلام کو تو مانتے ہی نہیں، جی نے اس قسم کا پنگا نکال دیا گل افشانی۔ بالکل وہ بھائی تمہارے اسلام کو مانے نہ مانے 23 سال کے بعد تک وہ زندہ رہا ہے،
جھوٹ کے میں نہیں میں نے کب کہا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، تورات کو، انجیل کو؟ میں نے خدا کے حکم سے بتا دی ہے کہ خدا کی تعلیمات کیا ہے، فرشتوں کی تعلیمات اس میں کتنی ہے، اور نبیوں کے حکمت کے جو کلام ہیں وہ کتنے ہیں، وہ تینوں چیزیں میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے کہ میں ایمان نہیں لے کے آتا؟ جی میں نے تو خدا سے خبر پا کے، خدا سے مل کر میں نے صرف وہ کر دی، چھان بین کر دی، کیا کہتے ہیں آٹے کو جب آپ چھانتے ہیں جی پتھر چھلنی میں رہ جاتے ہیں، وہ آٹا جو اصل ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے۔ تو میں نے جو ان کے پورے ہی قرآن کو چھاٹ کے بتا دیا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ فرشتوں کا، اور باقی جو ہے 90% یا 93% وہ محمد صاحب کی اپنی حکمت ہے۔ جی میں تو مانتا ہوں ان کی کتابوں کو، تو یہ ان کے سامنے ویڈیو پیش کر دیں جی ضرور، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ ایک گواہی نہیں، دو نہیں، 3 گواہی دے رہیں گے اس آڈیو میں۔ جی اخبار کی کٹنگ مانگ رہے تو 25 سال کا یہ ہے جی ترجمہ کرا کے۔ میں نے اس میں جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اب وہ جو آنے والا ہے، میں جو ہوں، یہ جو انبیاء نے باتیں کی ہیں مجھ سے، سب سے زیادہ اب میں ہوں جس پہ تمام مذاہب اکٹھے ہو جائیں گے، اور آپ اس کو قبول میں ترجمہ ہی کروا لینا اس کا۔ جی 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 ضرور، تو اب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہتی عذر۔ اگر آئیں بائیں کرتے ہو تو نافرمان ہو اپنے نبی کے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہی بات جو محمد صاحب نے کی وہ بھی غلام احمد قادیان پہ بھی لاگو ہو جائے گی کہ خدا لعنت کرے یہودیوں نصاریوں پر، جی انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ تو تم اپنے نبیوں کی مانتے ہو اور خدا کو نہیں مانتے۔ ان کے نبی وسیلہ ہے، منزل تھوڑی ہوئے۔ جو حق خدا کا ہے وہ نبیوں کو دے دیا انہوں نے۔ جی انہوں نے کہا تھا محمد صاحب نے کہ لعنت ہو یہودیوں نصاریوں پہ کہ اپنے نبیوں پہ اتنا لٹک چکے ہیں کہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، جی یعنی جو مقام خدا کا تھا وہ ان کو دے دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں کہا، مسلمانوں کے لیے اس سے بھی بڑی گالی دی محمد صاحب نے کہ 72 فرقے ہو جائیں گے اس امت کے، اور سب کے سب ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے یہ جی مولوی، یہ علماء۔ تو ساری امت پہ لعنت کی۔ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان میں نہیں آتے، ہم تحت فرقہ ہے۔ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں اپنا فرقے، چلو اگر مان لیتے ہیں کہ یہ 72 میں نہیں آتے، ان کے بھی تو 14 فرقے ہو گئے ہیں، ابھی ان کے بھی 72 ہوں گے، جی پھر مانیں گے یہ؟ ان کے بھی تو بات ہے، یہ تحت یہ ہے 73 یہ ہوئے تو ان کے اپنے بھی تو 14 ہو گئے ہیں، اب ان کے 73 ہوں گے تو پھر ایمان لے کے آئیں گے، صحیح، ان کے 72 ہو جائیں گے، تو 72 ہو جائیں گے تو تحتوا ہے 73 پھر میں ہوں، پھر جی ان کا ان مسئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے سامنے یہ معیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی حجت ہی نہیں رہتی جو ان کے اپنے الفاظوں کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں میری امت کا اجتماع ہو گیا اس میں خدا راضی ہے، جی یعنی کہ خدا راضی ہے اس فیصلے میں۔ ساری امت کا اجتماع ہو گیا کہ غلام احمد قادیان لعنتی مردود شیطان ہے۔ جی اب جماعت اہلیہ سے یہ پوچھے، ساری امت کا اجتماع ہو گیا ہے، ایک امت نہیں، پوری امتیں عربیہ آگے پیچھے کہ یہ لعنتی جھوٹا شیطان ہے۔ اب جماعت احمدیہ سے پوچھو کیا غلام احمد قادیان شیطان لعنتی جھوٹا ہے، تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے،
ہم تو نہیں مانتے. تو پھر وہ جو محمد صاحب نے کہا اس کو بھی بدلو, جی اس کو بدلو پھر, کہ ساری اجتماع کا جہاں امت کے اجتماع ہو جائے گا اس میں خدا کی رحمت, خدا جو ہے وہاں پہ راضی ہے, حق پہ ہوگا, حق پہ ہوگا. جی تو بتاؤ, یہ تو خود ہی آ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس میں, دو تلواروں کے درمیان خود ہی آ جاتے ہیں. جی یا ادھر کہتے ہیں ہم حدیثوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے, پھر کہتے ہیں قرآن. اور بھائی کسی چیز کو تو تم مانو اتنا, اور تمہارا ٹھیک پنا اتنا ہے کہ تم ساری زندگی جو تمہاری تکرار ہے وہ تمہارے نبیوں پہ ہے. جی اس لیے تو انبیاء نہیں بھیجے گئے تھے. خدا کی ذات کہتی میں نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری توحید باری تعالیٰ کے متعلق تعریف کریں, بتائیں میرے راز الہی. اگر یہ اپنے نبیوں پہ لڑک گئے ہیں تو لعنت تو محمد صاحب کی اس پہ پڑ چکی. بے شک. آخری آڈیو جو ہے وہ سن لیں ان کی جماعت احمدیہ کے مرزا طاہر احمد صاحب کی, جب وہ بیماری کی حالت میں ہے. وہ پوچھا گیا کہ جی آخر میں خلافت کا دور شروع ہو جائے گا, پھر محمد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی, تو یہ خلافت کا دور تو شروع ہو گیا جماعت احمدیہ کا, وہ خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو مرزا طاہر احمد صاحب کا جواب سن لیں. جی انہوں نے کہا خاموشی لیے اختیار کر لی کہ جماعت احمدیہ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان کا سورج ہمیشہ ہی چڑھا رہے گا, جی ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. سب سے زیادہ غلط فہمی ان کو یہ ہو گئی ہے. ان کا سورج جو اب غروب ہو رہا ہے اور فرقوں پہ فرقے بنتے جا رہے ہیں, ان کے اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کر لیں اور فرق پیدا کر لیں کہ خدا کا کیا ہے اور نبیوں کا کیا ہے. جو خدا کا ہے وہ تو پہلے, بے شک. تو یہ لگا دیں آپ. جی ضرور. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں سر, یہی تقریباً 8-10 دن سے ان سے مناظرے ہو رہے ہیں, تو یہ آجا کسی بات پہ وہ تقاضا کرتے ہیں, تو بس یہ سارٹ آؤٹ کر دیا آپ نے. بہت شکریہ, آپ نے بڑے مفصل انداز سے ایویڈنس بھی دے دیے ان کو اور ایکسپلین بھی کر دیا, تو بہت بہت شکریہ حضور آپ کا. یہی بات ہے جو ہمیں ریکارڈنگ میں چاہیے تھی. شکریہ آپ کا. ڈیٹ بنا ہے ان کا, کیونکہ معیار خود ہی رکھا, اپنے معیار پہ آپ خود ہی پھنسے. تبھی تو وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی یہ بتائے کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے سال ہو گئے. تو اب یہ بات کھل گئی ہے تو ایمان ان پہ نہیں لے کے آئیں گے تو یہ پھنسیں گے. جی ان کا حال وہی ہوگا جو یہودیوں پہ لعنت ہوئی. یہودیوں پہ لعنت کی داؤد نے اور عیسیٰ نے, جی پھر محمد نے لعنت کی ان دونوں مذہبوں پہ, ساتھ ہی اپنے مذہب پہ بھی لعنت کی. تو وہی لعنت پہ جماعت احمدیہ پہ ہے. تو 40 دن بیٹھے, جو معیار یہ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں کہ آپ خالی ذہن ہو کر خدا سے دعا کریں, آپ کی میرے متعلق بھی دعا کریں جی تاکہ خدا ان کو جواب دے, تاکہ بات صاف ہو جائے. اگر یہ جواب نہیں ملتا تو پھر یہ جھوٹے ہیں, ان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے. جی تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا سے تعلق ہے؟ بھائی زندہ خدا سے تعلق سے مراد تو یہ ہے کہ نبی پھر آئیں گے. بھائی اتنا کوئی 192 سال ہو چکے ہیں, ایک نبی بھی نہیں ہے. جی ایک ایسا زندہ خدا ہے, اس کی بولتی بند ہوگی. جی 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 وہ کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیج رہا. کہیں کہ خلیفہ بھی لکیر کی فقیر, تو کوئی زندہ خدا تو نہیں ہے ان کا. یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. جی حضور ٹھیک ہو گیا. جی کو آگے پیچھے نہ جانے دیں. کہیں یہ آپ ویڈیو ہے 40 سال پہلے کی ہے. جی 23 سال کا معیار تم نے رکھا ہے, تمہارے سامنے آ گئی ہے, گواہی دے دی. جی اور باقی یہ
मोसी भेज देगा आपको। जी जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैं खत्म करता हूँ जी, और बात एक सेकंड